الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، مقدس ہے، آل مائٹی ہے اور آل وائز ہے. اللہ تعالیٰ کے چار نام آئے، چار صفات کا تذکرہ ہوا. اب ان چار اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ایک عکس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا، جس نے اٹھایا امیین میں، ان پڑھوں میں، مکے والوں میں، اہل عرب میں، رسولا منہم اپنا ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ جو انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چار کام قرآن مجید میں چار مرتبہ مینشن کیے گئے. سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کی دعا جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ اور اب ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما بردار مسلمان امت کھڑی کر، اور ان میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما، انہی میں سے یتلو علیہم آیاتی کا جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. اور دو رکوعوں کے بعد پھر 18ویں رکوع کے آخر میں کما ارسلنا فیکم رسولا جیسے ہم نے اے مسلمانوں تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے ایک رسول، منکم تمہیں میں سے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. پھر سورہ آل عمران میں قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اور پھر یہ چوتھی مرتبہ. اس کام کی اہمیت کو سمجھیے. جیسے وہ سورہ صف کی آیت جو تھی هو الذی ارسل رسولہ، وہ بھی ہم نے تیسری دفعہ پڑھی ہے سورہ توبہ میں، پھر ابھی 2 دن پہلے سورہ فتح میں اور پھر سورہ صف میں. یہ 4 مرتبہ یہ الفاظ آئے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کو سمجھنا چاہیے. یتلو علیہم آیاتہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. قرآن مجید کی آیات ہیں، بڑا اوبویس ہے. وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اب قرآن مجید کی آیات 2 طرح سے تزکیہ کرتی ہیں. ایک تو انسان کے فکر کا تزکیہ ہے، وہ میں نے علامہ اقبال کے اشارہ آپ کو سنائے تھے کہ علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد، فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. ایک ہے کہ انسان کا فکر جو ہے وہ درست ہو جائے، لیکن وہ خود بے شک پاک نہ ہو. فکر بڑا درست ہے، لاجک بڑے سیدھے ہیں، بات بڑی خوب ایکسپلین کر رہا ہے، لیکن خود اس پر اپنے اوپر کوئی اثر نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو تزکیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا ہے صحابہ کرام کا، آپ نے کوئی لمبے چوڑے لیکچر نہیں دیے صحابہ کرام کو. کوئی ایک لیکچر ثابت کر دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے واعظ ہیں، اور واعظوں میں کیا ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور وہ آیات دل میں اترتی تھی. آپ کا درس قرآن نماز تھی، آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے اور اس میں جہری نمازوں کے اندر آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور وہ قرآن مجید لوگوں کے دلوں میں اترتا تھا، اور اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا،
کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ صفائی کیا ہوتی ہے کہ آپ اور میں سے کوئی میٹل نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ گندبلا بھی ہوتا ہے، آپ اسے ہیٹ اپ کرتے ہیں اور پگھلاتے ہیں، وہ پگھل کر جو میٹل ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہے ایک جگہ اور باقی سارا جھاڑ جکاڑ جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صفائی کا عمل ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تزکیہ کیا۔ تزکیے کے بعد تیسرا کام کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے اس معاملے میں یہ تھی کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں، یعنی قرآن مجید کے کئی حصے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حصہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے متعلق ہے، یہ حصہ ایمان پیدا کرتا ہے، آخرت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی جس زمین جس نے ساری ہلا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہوگی تو آپ اندازہ لگائیے، صحابہ کرام کے دل دہل جاتے ہوں گے، ان کے دلوں سے جو سب کثافتیں ہیں وہ دھل جاتی ہوں گی قرآن مجید کی آیات سن کر۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی جو ایمان سے متعلق آیات ہیں وہ پڑھ پڑھ کر سنانا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عفت قلب و نگاہ جو تھی وہ ان کا تزکیہ کیسے کیا؟ قرآن مجید کی آیات سنا سنا کے۔ آج جمعے پر میں نے اس سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کی اپنی سی کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو ہمیں سورۃ قاف سنایا کرتے تھے خطبے کے اندر، اور صبح آپ نے سنی جمعے میں سورۃ قاف، تو کیا ہے اس میں؟ کوئی ہے فلسفہ؟ اس میں ہے کوئی لیکچر؟ ایمانیات سے جھنجھوڑا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی سچ مچ آ گئی۔ ذلك ما كنت منه تحید، یہ وہ چیز تھی جس کو تم اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، آگے کہ نہیں؟ جاءت كل نفس معها سائق وشہید، ہر شخص حاضر ہوگا قیامت کے دن، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک ریکارڈ رکھنے والا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ جھنجھوڑنے والی چیزیں، آخرت کی یاد دہانی، موت کی یاد دہانی، نصیحت۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کا آیات کا حصہ ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا، دلوں کو، قلوب و اذہان کو پاک کیا، اور جب پاک ہو گیا تو پھر احکام دیے۔ یعنی پورا مکی قرآن 2/3 ہے پورے قرآن مجید کا، لیکن آپ ڈھونڈ کے شاید کوئی احکام نکال سکیں تو نکال سکیں، شاید وہ بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ احکام سارے آپ کو مدینے میں ملیں گے۔ جب زمین تیار ہو گئی، تزکیہ بنیادی طور پر عربی زبان میں کہتے ہی گوڈی کے عمل کو ہیں کہ ایک باغبان کچھ پودے لگاتا ہے اور ساتھ کچھ جھاڑ جکاڑ بھی اگاتا ہے، وہ رمبا لے کر، کھرپا لے کر جاتا ہے اور وہ ساری جڑی بوٹیاں جو ہیں ان کو اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا رہتا ہے۔ یہ عمل تھا تزکیہ۔ یہی جو ہے وہ انسانوں کے تزکیے کے لیے استعمال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ہمیں اپنی بندگی کے لیے، لیکن ساتھ لگایا ہے نفس امتحان لینے کے لیے۔ اب مزکی کیا کرتا ہے، تزکیہ کرنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ جو ما توسوس بھی نفس، وہ چیزیں جو اس کے دل میں وسوسہ اندازیاں کرتی ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتی ہیں، ان کو پرے ہٹاتا رہتا ہے، صاف کرتا رہتا ہے راستہ، اللہ کا راستہ صاف، یہ رکاوٹ بھی ختم، یہ بھی ختم، چلو یہ راستہ اللہ، یہ تزکیے کا عمل ہے۔ اب جب دل مائل ہو گئے تو اب احکام پر عمل کرنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ پھر اب مدنی قرآن آیا تو حکم پر حکم، حکم پر حکم، حکم پر حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم پر وصیت فرض کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ احکام ہے۔ اگر زمین تیار نہ ہو اور احکام دیے جائیں تو وہ احکام ضائع ہو جائیں گے، لیکن جب زمین تیار ہو، انسان کے دل مائل ہوں،
صرف ذہن تیار نہیں. بلام باورا جس کا ذکر ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں، بہت بڑا عالم تھا تورات کا. قرآن مجید نے گواہی دی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، کہ اس کے بعد جو آیات کا کتاب کا علم تھا جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا، اگر ہم چاہتے تو اس کے ذریعے سے اس کو بہت بلندی دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کے ساتھ جا کر چمٹ گیا، زمین میں دھنس گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہے. تو یتلو علیہم آیاتہ، وہ انہیں آیات پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اور انہیں احکام کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب کا لفظ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ فرض کیا گیا ہے. یہ احکام کے لیے آتا ہے. پھر احکام کی تعلیم اور اس کے بعد حکمت کی تعلیم. کیوں دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ، یعنی اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی امیین میں، اہل عرب میں، لیکن آپ صرف اہل عرب کے لیے رسول نہیں ہیں. وآخرین، اور تعلیم دیں، تزکیہ کریں دوسروں کا بھی. لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے. یہ کون ہے؟ میں اور آپ. لیکن اہل عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ سارے کام کیے، لیکن اب بیرون عرب آخرین میں اللہ کے پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم نائبین نے یہ کام کیے، اور درجہ بدرجہ یہ دین ہم تک کیسے ہی پہنچا ہے. یہ قرآن مجید ہم میں سے کسی پر نازل نہیں ہوا، حفاظ نے حفاظت کے ساتھ اس کو منتقل کیا، اور علماء نے حفاظت کے ساتھ اس کے رموز، اس کی آیات، اس کے مفاہیم، اس کے احکام کو محفوظ رکھا، اور یہ ہم تک پہنچ گیا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. فضل جو ہے یہ عنایت ہے، مہربانی، سراسر مہربانی. یعنی ایک ہوتی ہے ویج، ریکمپنسیشن، اجرت، اور ایک ہوتا ہے اس پر انعام. یہ فاضل اس کے قریب ترین لفظ ہے، ایڈیشنل. انگریزی تراجم میں فضل کا ترجمہ آپ گریس دیکھیں گے، لیکن کون سی گریس؟ گریس ماس والی گریس. یعنی ایک طالب علم 45 نمبر سیکیور کرتا ہے، لیکن پھر بورڈ یا یونیورسٹی اس کو 5 نمبر عطا کرتی ہے، وہ گریس مارکس کہلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گریس ہے انسان پر. کیا میرا حق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وجود بخشتا؟ اس کی مہربانی ہے. پھر وجود بخشا اور انسان بنایا، اس کی مہربانی ہے. میرا حق تو نہیں تھا. پھر مسلمان بنایا، میرا حق تو نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کا مدرس بنایا، میرا حق تو نہیں تھا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ مہربانی فرماتا ہے. یعنی بٹوین دا لائنز جو بات ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر امیین میں مبعوث فرمایا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا. کسی کو اچھا لگے برا لگے، کوئی حسد کرے، حسد کی آگ میں جلے، جلتا رہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پریروگیٹو ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ، کل میں نے تعارف کرایا تھا ان صورتوں کا کہ ان میں بنی اسرائیل کو بطور مثال پیش کیا جاتا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، یعنی یہودی بنی اسرائیل، ثم لم یحملوها، لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا. کا مثل الحمار، ان کی مثال گدھے کی سی ہے. یحمل اسفارا، کہ جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. گدھے کے لیے برابر ہے. آپ اس پر مٹی لا دیں، اینٹیں لا دیں، سیمنٹ لا دیں، یا آپ کتابیں لاد دیں، اس کا کام کیا ہے؟ بس ٹرانسپورٹ کرنا یہاں سے وہاں. اگر کوئی مسلمان قوم اللہ کی کتاب کو صرف عزت کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دے تو پھر گدھے کی طرح ہے. اللہ کی وحی آتی ہے ہدایت کے لیے،
اگر مسلمان قوم اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو کھول کر پڑھے گی نہیں، اس سے ہدایت حاصل نہیں کرے گی، تو اس کی مثال گدھے کی سی۔ اب ذرا بٹوین دا لائنز پڑھیے گا، مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جو حامل قرآن بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، کا مثل الحمار یحمل اسفارا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے۔ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، بہت بری مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ آج تک یہودیوں نے کتاب تورات کو ڈسون تو نہیں کیا، کسی یہودی نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فتویٰ کیا ہے کہ انہیں جھٹلایا کتاب کو۔ ان کا جھٹلانا جو ہے وہ عملاً جھٹلانا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو، یعنی اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کا حق کیا ہے کہ اس سے راستہ پوچھا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، اس کو فالو کیا جائے، اور اس کو فالو نہ کرنا، اس سے رہنمائی نہ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی حق تلفی ہے، ظلم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس کے بعد بظاہر یہودیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن مثال کے طور پر بات واضح ہو جائے گی۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہو اے یہودیو، اگر تمہیں زوم ہے کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہو لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس کلیم میں سچے ہو۔ مرو پھر دفع ہو، دنیا کی کر رہے ہو، ملو جا کے اللہ سے۔ ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان کرتوتوں کے جو انہوں نے آگے بھیجی ہوئی ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو، ان زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ہمیں بھی جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہو یقیناً وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، تو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے، ملاقات فرمانے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس ہستی کے حضور جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعے کے روز، فاسعوا لفظی معنی ہے دوڑو، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد آتے ہوئے دوڑنے سے منع فرمایا ہے، لہذا محتاط ترجمہ کیا ہے؟ لپکو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت کی طرف لپکو، دوڑو، بھاگو، یعنی جلدی کرو، سستی سے نہ آؤ۔ حدیث میں جو ترغیب دلائی گئی ہے کہ جو پہلی ساعت میں مسجد میں آتا ہے جمعے کے روز جمعہ پڑھنے کے لیے اور خطبہ سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دے گا، اس کے بعد والے کو گائے کی قربانی کا، پھر بھیڑ کی قربانی کا، پھر مرغی کی قربانی کا، پھر انڈے کی قربانی کا۔ اور جب اذان ہو جاتی ہے، دوسری اذان، اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو مسجد کے دروازے پر جو فرشتے حاضری لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ الذِّکْر، اور وہ واعظ کو، نصیحت کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب جمعے کے روز نصیحت کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِکْرِ اللَّهِ، لپکو اللہ کی یاد کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو سننے کے لیے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور سودا بیچنا چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ پہلے بنی اسرائیل کو بھی جمعے ہی کا دن عطا کیا گیا تھا،
اور مخصوص وقت کے لیے، جیسے ہمیں کہا گیا ہے جب اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اور پھر جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور معاشی جدوجہد کرو۔ لیکن یہودیوں کی ایک مخصوص عادت تھی کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی چکر چلانا، کوئی نہ کوئی اس میں پخ لگانا، کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا، کوئی نہ کوئی تبدیلی چاہنا۔ تو یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ جمعہ نہیں ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، if the day of your choice then timings of our choice، تم پورا دن کاروبار نہیں کر سکو، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک یہودی کو کوئی دنیاوی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں کا یورپ میں، امریکہ میں جانا آنا ہوا ہے تو انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہفتے کو صبح سویرے، یعنی بروکلن کے پلوں کے اوپر وہ کالے ہیٹ اور کالے کوٹ پہنے ہوئے یہودی جو ہیں وہ بھاگے جا رہے ہوتے ہیں سنیگوگ کی طرف، اس لیے کہ اس دن ان کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جیسے وہ مچھلی والوں نے کیا تھا، دکان نہیں بند کرتا یہودی، اپنا ملازم جو ہے وہ چھوڑ کر کاروبار کرتا ہے، لیکن خود جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں بڑا واضح طور پر یعنی کاروبار بند کرنے کی اجازت ہے، باقی نمازوں میں ضروری نہیں ہے، آپ باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے دکان کا، وہ اس مسجد میں نماز پڑھ لے، دوسرا اس مسجد میں پڑھ لے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹے کا بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن جمعے کے لیے واضح حکم ہے کہ وزر البیع، سودا بیچنا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ روزی اللہ کا فضل ہے، اس کا انسان کی محنت کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، تعلیم کے ساتھ اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ ڈبل پی ایچ ڈی بھی بھوکا مرتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چٹا ان پڑھ جو ہے وہ منٹگمری بازار میں روزانہ کروڑوں کا کاروبار کرتا ہوا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کل جا کے دیکھ لیجیے۔ تو کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ کاروباری حلقوں میں یہ عام محاورہ ہے کہ فلانا جڑا ہے وہ سونے نو ہاتھ لاوے تو مٹی بن جائے، اور وہ مٹی نو ہاتھ لاوے سونا بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، یعنی ایک روایت میں پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی عید کی طرح نماز کے بعد ہوتا تھا، اور جس طرح بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کا سلام پھیرتے ہی بھاگ جاتے ہیں، شاید عید ہو گئی، حالانکہ خطبہ سننا بھی واجب ہے جیسے نماز واجب ہے۔ تو ایسا ہی کچھ معاملہ تھا کہ مدینہ منورہ میں کوئی قحط کی کیفیت تھی، اور نماز کے دوران گھنٹیوں کی آواز آئی، تو انہوں نے سمجھا کچھ لوگوں نے کہ شاید غلہ آ گیا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے ادھر۔ اس پر یہاں بڑی سخت سرزنش فرمائی جا رہی ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اور جب یہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے کھیل تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ